हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है ये स्टोरी हमें शफीक साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं जो वाक़यात थे ये इनके साथ 2001-2002 में पेश आए थे। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि गर्मी की छुट्टियों में ये अपनी फैमिली के हमरा, अपने बच्चों के हमरा रोड ट्रिप पे निकल जाया करते थे। ये बताते हैं वैसे ही छुट्टियां पड़ी हुई थी और हम लोग लाहौर में रहा करते थे, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं और 2-4 दिन या 6 दिन वहाँ पे गुजारेंगे और वहाँ 2-4 दिन गुजारने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। उस वक्त क्योंकि मोटरवे मौजूद नहीं था तो अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो वहाँ पहुँचने में तकरीबन 7 या 8 घंटे लगा करते थे। अब जब ये निकले तो शाम के तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था और इनका यही ख्याल था कि रास्ते में रुकते रुकाते हुए जाएंगे और कहीं अगर भूख लगी तो खाना खाने के लिए या नाश्ता करने के लिए बैठ जाएंगे। यानी कि जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो होपफुली फजर की अजान हो चुकी होगी या फिर उजाला हो चुका होगा। ये बताते हैं कि हम अपने प्लान के मुताबिक निकले और जब हम लोग तकरीबन 12-12:30 बजे मेन हाईवे पे मौजूद थे तो बच्चे ज़िद करने लगे कि अगर कोई पॉइंट आए, कोई जगह आए तो कुछ देर के लिए गाड़ी रोक दें और वहाँ बैठ के हम कुछ चीज़ें या खाना वगैरह खा लेंगे। तो मैं ऐसी तलाश में था कि कोई ऐसी जगह नज़र आ जाए, कोई ऐसा पॉइंट नज़र आ जाए, लेकिन इत्तेफाक से 15 से 20 मिनट तक ना कोई ऐसी जगह नज़र आई, ना कोई ऐसा रेस्ट हाउस नज़र आया जहाँ पे हम उतर के फ्रेश हो सकें। खैर बहरहाल कुछ देर मज़ीद चलने के बाद एक जगह नज़र आई जो बज़ाहिर पार्क जैसी थी और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे 8-10 झूले मौजूद हैं। हालांकि रात का टाइम था लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी लाइट लगी हुई थी और हल्की हल्की सी रोशनी मौजूद थी। अब जैसे ही मेरे बच्चों ने उस जगह को देखा तो वो ज़िद करने लगे कि बाबा गाड़ी यहाँ पे रोक दें और कुछ देर के लिए ये झूले वगैरह झूल लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो इससे पहले कि मैं नीचे उतरता, मेरे उतरने से पहले ही जो मेरे बच्चे थे वो गेट खोल के झूलों की तरफ भागना शुरू हो चुके थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनको एक ऐसी जगह नज़र आ गई थी जो कि आमतौर पे पार्क के अंदर मौजूद होती है और यहाँ पे थोड़ा झूले वगैरह झूल के ये फ्रेश हो सकते थे। खैर जैसे ही बच्चों ने झूलों की तरफ भागना शुरू किया तो फ़ौरन से ही, इससे पहले कि वो झूले के ऊपर बैठते, तो वहाँ पे जितने भी झूले मौजूद थे, ख़ास तौर पे जो एक स्विंग था जो कि दरख्त के नीचे रस्सी की मदद से बनाया गया था, वो खुद ब खुद हिलना या चलना शुरू हो गया। अब जिस जगह हम उतरे थे या जहाँ पे हम मौजूद थे वहाँ पे ना कोई इस कदर हवा चल रही थी, ना ही ऐसा कोई तूफ़ान मौजूद था कि झूला खुद ब खुद चलने लगे। अब जैसे ही बच्चों ने झूले को खुद ब खुद लहराते हुए या चलते हुए देखा तो जितनी तेज़ी से वो झूलों की तरफ पहुँच रहे थे उन्होंने फ़ौरन से अपने आप को रोका और मज़ीद आगे बढ़ने से गुरेज करने लगे। हालांकि जो मंजर था ये मैंने भी अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई अभी यहाँ बैठा हुआ हो और कुछ देर पहले यहाँ से गया हो
जिसकी वजह से झूला पहले से झूल रहा हो और हमारी नज़र इस झूले पे नहीं पड़ी हो। खैर थोड़ा सा मैं बच्चों को हौसला देना चाहता था, तो मैंने उनको कहा कि भाई रुक क्यों गए, जाओ जाके झूले पे बैठो, थोड़ी देर खेल लो, फिर कुछ देर के बाद हम यहाँ से मज़ीद आगे रवाना हो जाएंगे। अब जब मैंने इस तरह से कहा तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा हौसला आया और उस झूले को, जो कि खुद ब खुद बहुत तेज़ी से झूल रहा था, छोड़ के बाकी जितने भी झूले थे सब झूलों पे बच्चे जाके बैठ गए। अब इन लोगों ने वहाँ पे खुद से खेलना शुरू कर दिया और एकदम से शोर शराबा होने लगा। अब जैसे ही बच्चे झूला झूल रहे थे या शोर शराबा हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन आवाज़ों के दरमियान एक अजीब सी आवाज़ है जो कि बहुत पतली सी है, जो मुझे मुसलसल सुनाई दे रही है। अब पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि करीब जवार में कोई आबादी मौजूद नहीं थी और किसी इंसान या ख़ास तौर पे औरत की आवाज़ का आना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब मेरे साथ मेरी वाइफ ने और मेरे एक भाई ने भी गौर करना शुरू किया, तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि किसी औरत के चीखने की या रोने की आवाज़ आ रही है। अब जब हम तीनों ने इस आवाज़ पे गौर किया, तो ये जो आवाज़ थी ये उसी झूले की तरफ से आ रही थी जो झूला खुद ब खुद हवा में लहरा रहा था। अब की बार जब हमने उस झूले की तरफ देखा, तो अब ऐसा लगा कि जैसे झूले के ऊपर कोई बैठा हुआ है और उसकी पीठ हमारी तरफ है, जबकि उसका जो मुंह है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब क्योंकि इतनी रोशनी मौजूद नहीं थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मेरे साथ साथ मेरी वाइफ ने भी, मेरे भाई ने भी यही मंजर देखा और उनका ये कहना था कि इस झूले के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है जो मुसलसल झूला झूल रही है। और ये जो अजीब सी आवाज़ है, जो कि रोने की या कहराने की आवाज़ है, ये इसी झूले के पास से, उसी औरत के पास से आ रही है। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ के जब हमने उस झूले की तरफ देखा, तो वाकई में एक औरत सफ़ेद लिबास में मुसलसल उस झूले पे बैठी हुई झूला झूल रही थी और अपने मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। जबकि हम उसको पीछे की तरफ से देख रहे थे, इसी दौरानिए में वो एकदम से मुड़ी और जैसे ही उसने हमारी तरफ देखा, तो हमने देखा कि उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह चमक रही हैं। अब जैसे ही हमने ये मंजर देखा, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है और यकीनन ये जो औरत हमें नज़र आ रही है ये कोई इंसान नहीं है। खैर हमने जल्दी से बच्चों को बोला कि फ़ौरन से वापस गाड़ी में जाके बैठो और हम तीनों ने मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जल्दी से सारे के सारे बच्चे गाड़ी में बैठे और हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ा सा दूर जाने के बाद जब मैंने बैक व्यू मिरर से या मुड़ के पीछे की तरफ देखा, तो अभी भी वो औरत वहाँ पे झूले पे बैठी हुई थी और बहुत तेज़ी के साथ झूला झूल रही थी और उसके मुंह से जो आवाज़ें निकल रही थी या रोने की आवाज़ आ रही थी, वो काफ़ी दूर जाने के बाद तक हम सबको सुनाई दे रही थी। उसके बाद से तो हमने फ़ैसला कर लिया था कि अब रास्ते में ख़ास तौर पे फजर की नमाज़ होने से पहले गाड़ी कहीं भी नहीं रोकेंगे। और ऐसे ही हुआ कि फिर हमने जो गाड़ी थी वो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जहाँ पे हमें रुकना था वहाँ जाके रुकी। गाइस इसी तरह की एक और स्टोरी है जो मिस मरियम ने हमें शेयर की है और इससे पहले भी 2-3 स्टोरीज़ ये शेयर कर चुकी हैं। ये बताती है कि ये जो वाक़यात थे ये इनकी दादी के साथ पेश आए थे और इनकी दादी जब तकरीबन 7 या 8 साल की थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि इनकी दादी अपनी खाला के घर दूसरे गांव में रुकने जाया करती थी। अब क्योंकि इनका जो गांव था वो अपनी खाला के गांव से तकरीबन 10 या 11 किलोमीटर के फासले पे था, तो जब भी ये अपनी खाला के घर जाया करती थी तो वहाँ पे 10 दिन 15 दिन रुका करती थी। और अब की बार जब ये अपनी खाला के घर में रुकने के लिए गईं,
تو ان کی جو خالہ تھیں وہ اس دورانیے میں اپنے گھر کو شفٹ کر رہی تھیں، یعنی کہ جس گاؤں میں جس جگہ وہ رہا کرتی تھیں وہاں سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک دوسرا گھر تھا جو ان لوگوں نے پرچیز کر لیا تھا۔ اب کیونکہ ان کی دادی وہاں پہ رکنے گئی تھیں تو وہ ان کے ساتھ ان کے نئے گھر میں چلی گئیں، اور جو بھی سامان وغیرہ شفٹ کروانا تھا یا جو بھی ان کی مدد تھی وہ ساتھ ساتھ کرنے لگیں۔ اب 2-3 دن تک جب تک سامان شفٹ ہو رہا تھا یا وہاں پہ یہ لوگ سیٹل ہو رہے تھے سب کچھ نارمل تھا، اور رات کو سونے میں بھی ان لوگوں کو دیر ہو جایا کرتی تھی۔ 3-4 دن تو بڑے سکون میں گزرے کیونکہ سب لوگ ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے اور کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن 3-4 دن جب گزر چکے اور کمرے ڈیوائیڈ ہو گئے تو ان کی جو دادی تھیں وہ اپنی کزن کے ہمراہ ایک کمرے میں سونے لگیں۔ اب کیونکہ یہ پرانا دور تھا، گاؤں کا سیٹ اپ تھا، اور جیسے ٹپیکلی گاؤں کے گھر ہوا کرتے تھے، یعنی کہ گھر میں انٹر ہوتے ہی ایک بہت بڑا سا آنگن تھا، اس کے بعد کچھ کمرے موجود تھے، اور کمروں کی بیک سائڈ پہ گیلری موجود تھی، اور اس گیلری میں بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے۔ خیر ایک رات جب ان کی دادی کی آنکھ کھلی تو ان کو واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب شدید سردی تھی، نیا گھر تھا، اور کیونکہ اتنی عمر بھی نہیں تھی تو ان کے اوپر ایک خوف تھا جو طاری تھا۔ پہلے ان کی دادی اپنی کزن کو اٹھانے کی کوشش کرتی رہیں کیونکہ وہ اکیلے واش روم نہیں جانا چاہتی تھیں، لیکن کافی دیر کوشش کے باوجود جب ان کی کزن نہیں اٹھی تو مجبوراً یا آہستہ آہستہ کر کے کمرے سے باہر نکلیں، اور جہاں پہ صحن موجود تھا صحن کے آخر میں یعنی گھر کے اختتام کے قریب وہاں پہ ایک واش روم موجود تھا، یہ اس طرف بڑھنے لگیں۔ اب یہ واش روم کے دروازے کے قریب پہنچ چکی تھیں اور اس کا دروازہ کھولنے والی تھیں کہ ان کو ایسا لگا کہ ایک دم سے کسی کے ہنسنے کی یا کہکا لگانے کی آواز آئی ہے۔ اب انہوں نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی کزن ہے جو اٹھ گئی ہے، لیکن ان کو وہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اس آواز کو اگنور کیا اور واش روم کا گیٹ کھولا۔ جیسے ہی انہوں نے واش روم کا گیٹ کھولا تو دوبارہ سے ان کو ایسا لگا کہ کوئی بہت زور سے ہنس رہا ہے، اور اب کے بار جب ہنسنے کی آواز آئی تو انہوں نے دوبارہ سے پلٹ کے دیکھا، اور جیسے ہی انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ رات کی رانی کا پودا لگا ہوا ہے یا چھوٹا سا درخت لگا ہوا ہے، اس درخت کے برابر میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ اس اندھیرے میں لال انگاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ وہ کچھ عجیب سے طریقے سے ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے، اور نہ صرف مسکرا رہی ہے بلکہ ایک دم سے اگلے ہی لمحے وہ ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اب جب وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس کی جو چال تھی کچھ عجیب سی چال تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی عورت نہیں چل رہی، جیسے کوئی چوپاہا یا جانور چل رہا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ ان کے قریب بڑھ رہی تھی اسی دورانیے میں جب ان کی نظر اس کے پاؤں کی طرف پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ الٹے ہیں، اور انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ اگر کسی عورت کے پاؤں الٹے ہوں یا ٹیڑھے ہوں تو وہ چڑیل ہوا کرتی ہے۔ خیر جیسے ہی وہ ان کے قریب بڑھنے لگی انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گئیں۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور سارے کے سارے گھر والے ان کے قریب و جوار میں موجود تھے۔ یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً 1 ہفتے تک ان کی جو دادی کی طبیعت تھی وہ شدید خراب رہی، اور مختلف عاملوں سے ان کا علاج کروایا گیا اور ان پہ کافی دم درود کیا گیا، پھر جا کے ان کی طبیعت میں بہتری آئی۔ اچھا گائز، آج کی یہ جو تیسری سٹوری ہے یہ عابد مجید صاحب نے شیئر کی ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ پچھلے تقریباً 25 یا 30 سالوں سے گارڈنر کے طور پہ یا مالی کے طور پہ کام کیا کرتے ہیں۔ ان کا جو بنیادی تعلق ہے وہ حیدرآباد لطیف آباد سے ہے، اور تقریباً جب انہوں نے اپنا کام سیکھا تھا یا شروع کیا تھا تو 10 سال تک یہ حیدرآباد کے اندر ہی کام کیا کرتے تھے۔
یہ بتاتے ہیں کہ جو گارڈنر کا یا مالی کا کام ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صبح صبح یعنی فجر کی نماز کے ٹائم پہ پارک میں یا جہاں پہ بھی پودے وغیرہ اس کو مینٹین کرنے ہیں وہاں پہ پہنچ جائے اور 8 بجے سے پہلے پہلے اپنا کام ختم کر دے۔ تو ویسے ہی ان کو ایک اسکول کا کانٹریکٹ ملا، اور یہ جو اسکول تھا یہ حیدرآباد لطیف آباد کے اندر موجود تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا، بہت بڑا اسکول تھا اور بڑا ہی نامی گرامی اسکول تھا۔ ان کو ہفتے میں 2 دفعہ یا پھر 3 دفعہ اس اسکول میں جانا تھا اور وہاں جا کے جو بھی مالی کے فرائض ہوتے ہیں وہ انجام دینے تھے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ میں 5:30 یا 6 بجے تک اسکول میں پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن اتفاق سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی شادی میں جانا تھا، اور جب میں شادی سے فری ہوا تو رات کے تقریباً 3 ساڑھے 3 بج چکے تھے۔ اب کیونکہ اتنی رات ہو چکی تھی اور اب اگر میں سوتا تو مجھے پتا تھا کہ میں صبح اسکول نہیں جا سکوں گا، لہٰذا میں جاگتا رہا، اور جب رات کے 5 سوا 5 بجے کا ٹائم ہوا تو میں نے سوچا کہ میں ابھی اسکول چلا جاتا ہوں اور کام نپٹا کے واپس آ جاؤں گا اور پھر آ کے سو جاؤں گا۔ اب کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا، ایک بڑا اسکول تھا، اور یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ وغیرہ موجود ہوا کرتے تھے، تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں ابھی اسکول پہنچوں گا تو یقیناً وہاں پہ گارڈ موجود ہوگا اور وہ مجھے دیکھ کے گیٹ کھول دے گا۔ حالانکہ فجر کی اذان ہونے میں بھی ابھی کافی دیر باقی تھی، اور فجر کی اذان 6 سوا 6 بجے ہوا کرتی تھی۔ بہرحال جب میں اسکول پہنچا تو 5 یا سوا 5 بجے کا ٹائم تھا، اور اسکول کا جو چوکیدار تھا وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آج اتنی جلدی آ گئے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ کیونکہ میں رات میں شادی میں گیا ہوا تھا اور میں فری تھا، تو میں اسی لیے آج جلدی آ گیا ہوں اور جلدی ہی واپس چلا جاؤں گا۔ خیر اس نے مجھے اندر آنے دیا، اور میں نے اندر جا کے جو بھی کٹنگ وغیرہ کرنی تھی یا جو بھی پانی ڈالنا تھا وہ کام کرنا شروع کیا۔ یہ جو اسکول تھا اس کا جو گارڈن تھا وہ بھی کافی بڑا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ مجھے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے پانی دینے میں یا ان کو سیٹ کرنے میں لگ جائیں گے۔ ابھی میں جا کے کٹنگ کر رہا تھا یا پانی ڈال رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی بہت گہری گہری سانسیں لے رہا ہے، اور جو بھی گہری گہری سانسیں لے رہا ہے وہ میرے بہت ہی قریب موجود ہے۔ اب میرے علاوہ وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہاں چوکیدار تھا جو کہ مجھے اندر بلانے کے بعد اپنے روم میں جا کے دوبارہ سے لیٹ گیا تھا۔ اب پہلے مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن جب میں نے دوبارہ سے غور کیا تو واقعی میں کوئی میرے قریب کھڑا ہوا تھا اور بہت ہی گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، سائیڈ میں دیکھا، سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں دوبارہ سے کام کے اندر بیزی ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد مجھے تیسری بار کسی کے گہری گہری سانسیں لینے کی آواز آنے لگی، اور اب کے بار جو آواز تھی وہ میرے بالکل پیچھے سے یعنی بیک سائڈ سے آ رہی تھی، اور اب باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کی گرم گرم سانسیں میری پیٹھ سے یا میرے جسم سے ٹکرا رہی ہیں۔ اب جیسے ہی میں پلٹا اور میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس نے بلیک کلر کا عبایا پہن رکھا ہے، اور اس کی صرف آنکھیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ لال شولوں کی طرح چمک رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے۔ وہ بہت ہی عجیب طریقے سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کا منہ حالانکہ ڈھکا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اتنی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی انسان ہے۔ خیر اپنے پیچھے اس عورت کو دیکھ کے میں ایک دم سے پیچھے ہٹا، اور جیسے ہی میں پیچھے ہٹا تو اس عورت نے اپنے منہ سے عجیب عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور ہے جو غرا رہا ہے اور بہت ہی غصے کی حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب میں آہستہ آہستہ کر کے پیچھے ہٹا، اور جو بھی مجھے قرآنی آیات آتی تھیں میں نے پڑھنا شروع کی۔ کچھ دیر پیچھے ہٹنے کے بعد میں فوراً سے بھاگتا ہوا چوکیدار کے روم کے اندر انٹر ہو گیا۔
جب میں اس پریشانی کے عالم میں یا اس خوف کے عالم میں چوکیدار کے روم کے اندر انٹر ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے اندر آنا پڑا۔ بہرحال جب میں نے اس کو بتایا کہ باہر کی طرف ایک عورت موجود ہے جو کہ کچھ عجیب طریقے سے بیہیو کر رہی ہے اور اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ جب تم آئے تھے میں تمہیں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ تم غلطی سے اتنی رات میں یہاں پہ آ چکے ہو۔ یہاں پہ اکثر رات کے اوقات میں اس گارڈن کے ایریے میں یا اس پارک کے حصے میں اسی طرح کی عورت نظر آتی ہے اور وہ اپنے منہ سے عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ غرا رہی ہے اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ اور یہ سب کو ہی پتہ ہے کہ اس اسکول میں اس طرح کی مخلوق موجود ہے۔ جب بھی ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا قرآنی آیت پڑھتے ہیں تو یہ جو عورت ہے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہے۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا کہ جب میں نے پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھا یا ہم دونوں نے باہر رکھ کے دیکھا تو وہاں پہ نہ وہ عورت موجود تھی نہ اس کا کوئی نام و نشان موجود تھا۔ گائز امید کرتا ہوں یہ جو اسٹوریز میں نے شیئر کی ہیں یہ اسٹوریز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی کو، ہم سب کو، آپ سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اگلی اپلوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔